मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय एजेंसी रा की एक हसीना पाकिस्तान के एटमी राज चुराने के लिए पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तानी ISI के नौजवानों ने इनके गलत अज़ाइम और नापाक इरादों को किस तरह खाक में मिलाया। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल द इन्फो उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। दोस्तों, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अहमद अरशाद तिर्मिज़ी, जिनका ताल्लुक ISI से था, वो अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई ममालिक के सफारत खाने मौजूद हैं। दुनिया के मुतअद्दिद सफारत खानों ने अपने अमले के बच्चों की इब्तदाई तालीम व तरबियत की गरज से एम्बेसी स्कूल्स खोल रखे हैं। ख़ास तौर पर इन ममालिक ने जिनके अमले की तादाद ज़्यादा है और तालिब इल्म भी काफ़ी तादाद में हैं, ये सिलसिला दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में मौजूद है और बज़ाहिर किसी हवाले से भी सफारती आदाब और कवायद के ख़िलाफ़ नहीं। मगर ये भी एक हकीकत है कि इन स्कूलों में महज दरसो तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर भी मामूर किया जाता है। खुफिया एजेंट इस तरह के दूसरे अदारों मसलन एयरलाइंस के दफातर, होटलों, लैंग्वेज सेंटर्स, ईमान हाई सकाफत, दोस्ती और मराकज़ इत्तलाआत में भी तयनात किए जाते हैं। मैं और मेरी टीम मामूल की चेकिंग पर थे कि हमें भारतीय एम्बेसी स्कूल की एक खातून टीचर वीना मलिक की सरगर्मियां मशकूक लगीं और हमने इस पर नज़र रखना शुरू कर दी। चंद दिन बाद ही हमें मालूम हो गया कि मिस वीना का किसी भी किस्म का ताल्लुक दरसो तदरीस से नहीं, बल्कि वो उस्ताद के रूप में एक जासूस हैं। सांप को बिल से निकालने के लिए हमने मंसूबा तैयार किया और एक हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपने बेटे को भारतीय एम्बेसी के स्कूल में दाखिल करवाने पर रजामंद करके तमाम प्लान समझा दिया। हिंदू पाकिस्तानी खातून ने बेटे की तालीमी सरगर्मियों पर परेशानी और दूसरे तीसरे रोज़ स्कूल में आना जाना शुरू कर दिया और जल्द ही मिस वीना के करीब हो गई। और फिर एक वक्त आया कि दोनों करीबी सहेलियों की सूरत मार्केटों में शॉपिंग, पार्कों में चहलकदमी और सिनेमा में फिल्म देखने जाने लग गई। मिस वीना इस हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपना आला कार बनाने का सोच रही थी, जबकि इसको नहीं पता था कि शिकार खुद ही जाल में फंस चुका है। हिंदू पाकिस्तानी खातून और हमारी नज़रों ने जल्द ही मिस वीना की हकीकत हम पर आश्कार कर दी और इसकी कड़ी निगरानी का काम शुरू कर दिया गया। एक रोज़ भारतीय एम्बेसी की जानब से इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में कमरा बुक करवाया गया। यूं तो ये एक मामूल की बात थी, मगर सफारत खाने के मेहमानों की शिनाख्त और इनके बारे में जानना हमारे फ़राइज़ में शामिल था। होटल से हमारे आदमी ने इतला दी कि मिस वीना भारतीय डिफेंस अतासी की गाड़ी में सफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर खन्ना के साथ, जो रा की टीम का भी मेंबर था, होटल पहुंची हैं और खन्ना वीना को होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का मुंतजर है। हमने एयरपोर्ट से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज नहीं आ रहा और ना ही भारतीय सफारत खाने की कोई कार एयरपोर्ट गई है। इससे जाहिर हुआ कि मेहमान कोई यहीं का है। हमारी टीम ने जरूरी साजो सामान के साथ अपनी पोजीशन संभाल ली। चंद लम्हों के बाद परवेज नामी एक पाकिस्तानी नौजवान, जिसके चेहरे से जरा सा खौफ टपक रहा था, होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर बड़ी गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल किया और कहा, आइए परवेज साहिब, हम तो आपके देर से मुंतजर हैं, और इसे इस कमरे में ले गया जहां मिस वीना मौजूद थी। हमारे साथी मुख्तलिफ रूम में होटल में मौजूद थे। कुछ देर बाद कमरे से रूम सर्विस को इंटरकॉम पर चाय और सैंडविच का ऑर्डर दिया गया।
ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرے لے کر روانہ ہو گیا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قابو کر لے۔ بہرحال ہم ٹرے میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ پرویز تقریباً آدھا گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور ملاقات کا ایک اور وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ جوں کی توں ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی، جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہ تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے رنڈیوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنی کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا۔ مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھیں، یا تو وہ کھنہ کا انتظار کرتی یا پھر ایمبیسی فون کرتی کہ ہوٹل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اور مجھے آ کر یہاں سے لے جایا جائے۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بہت کم۔ وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کی کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھیں اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا۔ کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی۔ تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس صورتحال میں مہارت اور چاپ قدستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوس کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوئے، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگے۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ گزرا، اس کے لیے سب معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں فلموں کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور ہمارے آفیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر ٹرے لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وار طاقتور ثابت ہوا۔ وینا جلدی ہمارے کیس آفیسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ وہ باتوں میں اس قدر محو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جامع مسرت پی رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے آفیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہوتی گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس آفیسر کو وینا کی اس کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو وینا کی صورت ایک ایسے مجبور، بے کس اور بھوکے بچے کی سی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔
اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے میری پرورش اپنی انتہائی غربت اور بے بسی کے باوجود بڑے ناز و نخرے سے کی۔ میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہیں اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے۔ انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں، پاکستان میں بھارتی ایمبیسی اسکول میں ہوگی۔ میں تیار ہو گئی۔ مجھے کے ایک ٹریننگ اسکول میں بھیج دیا گیا جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ اخلاق و باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے۔ ہمارے آفیسر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا، جس پر میں نے اعتراض بھی کیا، مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ بعد ازاں انہوں نے مجھے یہاں پاکستان بھیج دیا اور تب سے اب تک سب آپ کے سامنے ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں پاک آرمی اور ISI زندہ باد کا نعرہ ضرور اجاگر کریں تاکہ ہمارے ان گمنام ہیروز کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ